جو بھی شخص ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اللہ کے عذابوں کو سن سن کر اس کا دل کانپتا رہتا ہے، تو اللہ اس کی کئی بیماریاں ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ جو اللہ کے خوف سے وجود میں کانپنی آتی ہے اور لو کنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو انسان کے جسم پر پسینہ بھی آ جاتا ہے، اور وہ خوف کی وجہ سے اس کے آنکھوں میں آنسو جاری رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا روح نکل گیا اور میں بغیر توبہ کے فوت ہو گیا، تو پھر تو میں دوزخ میں چلا جاؤں گا۔ انسان اپنے جو اس کے گناہ ہوتے ہیں، کبیرے صغیرے گناہ ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے، یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں اللہ معاف کر دے گا یا اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور میں توبہ کیوں نہ کروں، میں نے یہ گناہ کیے ہیں۔ وہ ہر وقت اقرار میں رہتا ہے، اور اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ کانپتا رہتا ہے۔ انسان توبہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے۔ اگر اللہ انسان کو توفیق دے تو پھر انسان توبہ کرتا ہے۔ ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ مالک، خالق، رازق ہے، اسی کی زمین ہے، اسی کے آسمان ہے، اسی کی جنت ہے، اسی کا دوزخ ہے، وہی رزق دے رہا ہے۔ تو ہر وقت وہ معافی مانگتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ معززات جو ہمیشہ مسلسل ہر وقت توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے چہرے پر نور بچھا دیتا ہے، اس کا چہرہ نور ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے خوف سے روتا رہتا ہے، اللہ کے خوف سے جس کی بھی ایک پتھر گر گئی اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی۔ جو بھی پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں جائے گا، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی۔ پیارے دوستو، بہت کم وقت ہے، بہت کم وقت ہے ہمارے لیے۔ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، گناہ چھوڑ دینے چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہم نے یہاں سے جانا ہے، ہم نے ادھر رہنا نہیں ہے۔ ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں، اپنی جان کے مالک نہیں، اپنی روح کے مالک نہیں۔ تو پہلے آپ خود سوچیں، ہم اور کس چیز کے مالک ہیں؟ اور قبر کے اندر بہت سخت عذاب دیا جائے گا بے نمازی کو، ظالم کو، شراب پینے والے کو، زناخور کو، چور کو، جھوٹے کو، والدین کی نافرمانی کرنے والے کو۔ یہ پیارے دوستو، ہم نے ان گناہوں سے بچنا ہے اور مرنے سے پہلے توبہ کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کو یقین دہانی کرانی ہے کہ یا اللہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، جو ہم نے کیے وہ ہمیں معاف کر، اور آئندہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بدی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہم نے توبہ کرنی ہے، ہر وقت توبہ کرنی ہے۔ جو بھی شخص دنیا میں زیادہ توبہ کرے گا، اللہ سے استغفار معافی مانگے گا، وہ قیامت والے دن اللہ کے نزدیک ہوگا۔ تو پیارے دوستو، ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اسی لیے ہم پیدا کیے گئے، یہی ہمارا مقصد تھا دنیا میں آنے کا۔ ہمارا یہ مقصد آنے کا نہیں تھا کہ ہم جہاں ہر چیز کو اڑپ کریں، حرام حلال کی تمیز نہ کریں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم مسلسل لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ پیارے بھائی جان،
اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ قادر کریم غفور رحیم ہے اور رب العالمین ہے۔ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہر وقت توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ ادھی راتی رحمت رب دی دیندی پئی حوازے، ہے کوئی منگن کرن والا کھلے پہ دروازے۔ یقین مانے کہ ہم سرگی کے وقت سوئے ہوتے ہیں تو ہمیں جاگنا، نماز پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز ہم نے پڑھنی ہے، ظہر کی نماز ہم نے پڑھنی ہے، عصر کی نماز ہم نے پڑھنی ہے، مغرب کی نماز ہم نے پڑھنی ہے، عشاء کی نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے۔ جو پڑھے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، جو نہیں پڑھے گا وہ دوزخ کا حقدار ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔